نحمده ونستعينه ونستغفره وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم وبارك. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، یہ قرآن پاک میں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 183 ہے۔ آیہ مبارکہ کی رواں ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہاں پر آیت مبارکہ کو حصوں میں تقسیم کر کر اس کے ترجمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر آمنو جو ہے، آمنو جمع کا صیغہ ہے، اور یہ بڑا خاص انداز ہے اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں کو آواز دینے کا۔ اس میں بڑا پیار اور محبت ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ کچھ اس طرح سے کتبہ علیکم الصیام، کتبہ فرض کر دیے گئے ہیں، علیکم تم پر، علی اوپر، کم تم، علیکم تم پر، الصیام روزے۔ اور یہ صرف کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر نازل ہوئے تھے، فرض کیے گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ کما جیسے کہ کتبہ فرض کیے گئے تھے، علی الذین ان لوگوں پر، من سے، قبلکم تم سے، قبل قبل پہلے، کم تم سے، قبلکم تم سے پہلے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلی امتوں پر، لعلکم وجہ کیا ہے فرض کرنے کی، لعلکم تاکہ، شاید کہ تم، دونوں طرح سے ترجمہ کر سکتے ہیں، لعلکم تاکہ یا شاید کہ تم، تتقون تقوی اختیار کر لو۔ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو جائے گا کہ تقوی کے معنی کیا ہیں، تو اس کی پر کبھی تفصیلی ایک مطالعہ میں شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ تقوی کا مفہوم یہ ہوگا کہ جس قانون کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو اس پر عمل کرنے میں کسی قسم کی کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، تو یہ تقوی ہوگا۔ اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تقوی کی صفت ایک انسان میں ضرور ہونی چاہیے۔ یہاں پر مراد یہ ہوگی کہ کوئی بھی شخص جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہے تو وہ متقی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے نازل ہونے میں اللہ کی طرف سے کوئی شک نہیں، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو قرآن پاک کن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے؟ جو کہ متقی ہیں۔ اور روزہ کیا کرتا ہے؟ روزہ جو ہے ایک انسان میں تقوی کی صفت پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر ہم گزشتہ 3 احادیث مبارکہ جو ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لی ہیں، اس میں سے جو پہلی حدیث مبارک ہے اس میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں قرآن پاک
کا ایک دورہ کرتے تھے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ سخی تھے، ان کی سخاوت میں تیز و تند ہواؤں سے بھی اضافہ ہو جاتا تھا اور نیکی کے کاموں میں اور زیادہ بڑھ جاتے تھے آپ۔ تو رمضان کریم میں یہ ساری چیزیں ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہونی چاہیے، اور جو تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن پاک سے اپنا تعلق مضبوط بنا لیں، اور اس کے ذریعے سے ہمارے اندر اچھی صفات حمیدہ میں اضافہ ہو، اور صفات حمیدہ میں سے جو بہت بڑی صفت ہے وہ تقوی کی صفت ہے، اور تقوی کی صفت اس وقت نظر آتی ہے کہ جب انسان برائیوں سے بچتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر وہ کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات کے اس آیت کے الفاظ کی تحلیل انشاءاللہ پھر کسی دوسری ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ وہ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین۔